ابھی جو خواتین کا ذکر پہلے ڈاکٹر صاحبہ بھی کریں تھیں، ابھی علامہ صاحب نے بھی کیا، پروفیسر صاحب میں چاہوں گی کہ کربلا کے بعد وہ جو قیامت وہاں ٹوٹی، وہ جو عظیم سانحہ قربانی وہاں دی گئی، اس کے بعد جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ہے، جو یزید کے دربار میں ان کا خطبہ ہے، اور وہ پیغام ان کے تھرو جیسے امت تک پہنچا ہے آگے، میں چاہوں گی آپ اس پہ روشنی ڈالیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کو ہم صرف اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو کربلا ایک مقتل گاہ تک رہ جاتا، صحیح، اور اس مقتل کو مکتب بنانے کے لیے جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کہ آنے والے ہر ظالم جب بھی دین سے ٹکرائے گا تو حسینیت اس کو پاش پاش کر دے گی، تو اس جرت کو دینے کے لیے، اس جرت کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کی اس عظیم قربانی کے بعد جو وہ بیڑا اٹھایا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں جا رہے تھے آخری رخصت کے وقت، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر جو ہے وہ غشی طاری ہو رہی تھی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ جملے عطا فرمائے اور دعا فرمائی کہ بہن اب آپ نے بہادری کی وہ جوہر دکھانے ہیں کہ جو حضرت عباس نے، حضرت اکبر علیہ السلام نے، جو کربلا میں حضرت علیہ السلام نے اس دین کی آبیاری کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اب آپ نے وہ علم اٹھانا ہے، علم میں عباس اٹھانا ہے، علی بن کر دکھانا ہے، عباس بن کر دکھانا ہے، اور حسین کی حسینیت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے خطبوں کی وہ ضرورت ہے کہ جن خطبوں سے آپ نے یزید کی اس تعمیر کردہ باطل کی دیوار کو آپ نے گرانا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس وقت اس شام غریبہ کو ایک جو ہے وہ جلی ہوئی چوب کو اٹھا کر حضرت عباس علیہ السلام کا کردار پیش کرتی ہیں، اور بکھرے ہوئے بچوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرتی ہیں اور ایک جگہ پر ان کو سہارا دیتی ہیں، اپنے آپ کو بھی سنبھالتی ہیں اور بچوں کو، معصوم بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں۔ لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب اس ملعون کے دربار میں آتی ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے مکتب کو بھی زندگی دی اور امامت کو بھی زندگی دی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو جب ابن زیاد نے جو ہے وہ قتل کرنے کا، شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس جرت سے اپنے آپ کو اپنے بھتیجے پہ گرا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سب سے پہلے میرے بیٹے کو بھتیجے کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کریں، میرے جرت میں ابھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو میرے سامنے میں قتل نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن وہ اتنا ظالم شخص جس کے اندر کوئی رحم کی ذرا برابر بھی جو ہے وہ نہیں تھی، لیکن اس حضرت زینب علیہ السلام کی اس جرأت مندانہ اقدام نے اس کو بھی، اس کی جرأت، اس کی بہادری کو بھی بزدلی میں بدل دیا، اور اس کی ہمت اور اس کی جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرف وہ ایک قدم بھی بڑھا سکے۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے وہ دین، وہ اسلام، اپنے نانا کا جو دین، یعنی جو 1,24,000 پیغمبر، 23,000 پیغمبر کی تمام محنتیں مقدمہ تھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا وہ تتمہ تھی، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محنت تھی وہ مقدمہ تھی، کربلا اس کا جو ہے وہ تتمہ تھا، اور حضرت مقتل گاہ ایک وہ اس کا مقدمہ تھی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا اقدام جو اس کا تتمہ تھا۔ اب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو وہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو ہے وہ تتمہ ہوگا، اور کربلا اس کا جو ہے وہ مقدمہ ہوگی، اور اس مقدمے کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے اور حضرت زینب سلام اللہ کی جرأت نے دین کو زندہ رکھا ہے۔ جملہ لگا کہ وہ مقتل سے مکتب نہ بنتا اگر بی بی زینب سلام اللہ مکتب آج زندہ ہے۔ بالکل پیکر شجاعت کا ذکر کیا حضرت عباس علیہ السلام کا، آپ دونوں میں سے جو بھی اس پہ بات کرنا چاہیں، کہ جب وہ مولا علی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو عین اسلام پہ ہو، اور پھر مولا عباس علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور قربان جاؤں میں ان کی اس کردار پہ جو انہوں نے نبھایا ہے کربلا میں، جو بھائی کا ساتھ دیا ہے، احباب ہوں تو ایسے ہوں۔ جناب عباس کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے ان کی والدہ بی بی فاطمہ کلابیہ سے جس وقت عقد کیا ہے تو جناب علی مرتضیٰ تو جانتے تھے اشراف کو بھی، انصاب کو بھی۔ وہ جو ایک مثال دی جاتی ہے تاریخ میں، ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ آپ ایسے خاندان سے میرے لیے سوال کریں کہ جو اشراف میں سے ہو اور جو بہادری میں اپنی مثال آپ ہو۔ تو وہ دراصل ہمیں بتانا مقصود تھا کہ بی بی فاطمہ کلابیہ جو ہیں
وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں کہ جن کا شجاعت میں کوئی ثانی نہیں تھا عرب میں. تو اہل عرب میں جناب عباس کا خاندان ددیال اور ننیال دونوں جانب سے اپنی بہادری اور اپنی شجاعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا. جناب عباس علمدار کی شجاعت اور ان کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان کے برابر چل نہیں سکتے تھے, ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اور آپ دیکھیں یہ واحد شہید ہیں جن کے بازو پہلے قلم کیے گئے. کیوں قلم کیے گئے؟ کہ ان کے بازو کا وار جو ہے وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا. ان کو تو جہاد کی جنگ کی اجازت نہیں ملی, وہ اس لیے کہ ان کا جو سب سے بڑا جہاد تھا وہاں وہ اطاعت امام تھی. اور جناب عباس کی جو خصوصیت ہے وہ اطاعت امام. اور جناب عباس کا ایک اور معجزہ یہ ہے کہ جناب عباس نے وفا نبھائی تو ایسے نبھائی کہ آج جناب عباس وفا کی مثال ہے. ہم مثال دیتے ہیں وفاداری کی تو جناب عباس کی مثال دیتے ہیں, اس لیے کہ شمر نے ان کو تو امان دی تھی, ان کے لیے امان نامہ لایا تھا. تو جو پہلی لعنت فاسقین پہ کی وہ بھی جناب عباس نے کی. انہوں نے کہا لعنت ہے تیرے امان نامے پر کہ امام حسین علیہ السلام میرے امام عالی مقام اور ان کے بچے جو ہیں وہ بے امان رہے ہیں, اور تو ہمیں امان دیتا, ہمیں اللہ کی امان کافی ہے. تو یہ مقام و مرتبہ تھا جناب عباس کا, اور وہ ایمان کی اس منزلت کے اوپر تھے. پھر جناب عباس علمدار وہ جری شجاع تھے, اور وہ ان کی شجاعت اور اس طرح سے استقامت ان کی گھٹی میں تھی کہ اگر وہ جنگ پر آتے تو پھر یہ فوجیں جو ہیں وہ کوفہ تو کیا دربار شام تک واپس پلٹ جاتی, اس لیے کہ شجاعت علی کے علمدار تھے, اس کے وارث تھے. لیکن اطاعت امام میں انہوں نے اپنی تلوار کو اپنی نیام میں رکھا, اور ان کو جو اجازت ملی تھی وہ صرف پانی لانے کی ملی تھی. اور لیکن وہاں بھی آپ ان کا کردار دیکھیں, یہ ہے صبر. جناب عباس علمدار خود نہر فرات پہ پہنچ گئے, لیکن پانی بھرا, وہاں سے چلو بھر پانی اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر نہر فرات کے منہ پر دے مارا کہ یہ عباس کی شان نہیں ہے, یہ عباس کی استقامت اور صبر کے خلاف ہے کہ عباس کے ہونٹ اس پانی کو چھو سکیں جس کے لیے میرے امام اور ان کی اولاد جو ہے وہ اس وقت ان تک اس کی رسائی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی نہر فرات کا پانی جو ہے اس پچھتاوے میں ذریعے جناب عباس کا طواف کرتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا. اگر آپ وہاں جائیں تو ان کی جو اصل ذریعہ ہے وہاں پہ وہ پانی سر پھوڑ پھوڑ کر سلام پیش کرتا ہے جناب عباس کے اس صبر کو کہ وہ جوان جو تھے وہ اس وقت پہنچ بھی گئے نہر فرات پر, لیکن ان کے لبوں نے اور ان کے گھوڑے نے بھی اپنے لب جو تھے وہ اس پانی سے تر نہیں کیے. وہ اس لیے کہ یہ تو اولو الامر تھے, یہ تو صاحبان امر تھے, یہ تو حکم دیتے تو آسمانوں سے پانی برس پڑتا. لیکن چونکہ یہ سید و سردار انبیاء کی قربانی کا اس وقت مثال پیش کرنی تھی اور حق و باطل کے درمیان حد فاصل قائم کرنی تھی, تو وہاں خون حسین درکار تھا, خون علی مرتضیٰ درکار تھا. اور اس وقت وہ قربانیاں جناب عباس کی قربانی اس قدر عظیم الشان ہے کہ جب دفعہ ایک ذاکر جو ہیں وہ جناب عباس کی شہادت پڑھ رہے تھے تو جناب عباس رات کو اس کو خواب میں دکھائی دیے, اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے انصاف نہیں کیا میری شہادت کو پڑھتے ہوئے, اس لیے کہ تم نے یہ تو پڑھا کہ میں کیسے شہید ہوا, لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ جس سوار کے بازو نہ ہوں, جس کے بازو قطع ہو چکے ہوں, اور جس کے اوپر اتنے زخم ہوں, جس کی آنکھ میں بھی گرس ہو, جس کی پیشانی پہ بھی زخم ہوں, وہ گھوڑے سے کیسے گرا ہوگا, اس نے خود کو کیسے سنبھالا ہوگا. تو ہمارا سلام ہے اس غازی عباس علمدار پر کہ وہ ایسے شجاع تھے, ایسے استقامت پسند تھے اور ایسے وفادار تھے کہ جو چیز بھی جناب عباس کے کو ملی وہ پھر انہی کے نام ہو گئی. آج بھی جب جلوس نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں علم عباس کا ہے, ایسا دیا امام حسین علیہ السلام نے اور ایسا نبھایا جناب عباس نے کہ اب تا قیامت علم عباس کا ہے. عباس سے اب وہ علم کوئی نہیں لے سکتا, یزیدیت فنا ہو گئی, بالکل ختم ہو گئی, لیکن جناب عباس کا علم آج بھی بلند ہے. آج کے دن سے بڑا کوئی غم کا دن قرۂ عرض پر اور تاریخ انسانی میں نہ ہے نہ ہوگا. اس لیے اس دن کو اسی طرح سے عزت دیجئے, اسی طرح سے تکریم دیجئے جس کا یہ حقدار ہے. بالکل صحیح. پروگرام کے آخری چند لمحات ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ کی کلوزنگ ریمارکس اور پھر پروفیسر صاحب جیسے کہ خار نے بھی بہت اچھا جو ہے وہ عاشور کو بیان کر دیا, لیکن عاشور کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ عاشور میں خواتین کا کیا کردار تھا. جب کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ منتخب کیے گئے تھے کچھ لوگ, حسین کے قافلے میں جن لوگوں نے آنا تھا, جنہوں نے قیام کرنا تھا اور جن 72 نے جنگ کرنی تھی, ان کو منتخب کیا گیا تھا خدا کی طرف سے. پھر ان میں خواتین کا منتخب ہونا, بنی ہاشم کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, بہت لوگ تھے, لیکن کچھ لوگوں کو منتخب کیا گیا تھا جو حسین کے ساتھ جائیں گے. بالکل صحیح. میں لاسٹ کامنٹ چاہوں گی پروفیسر صاحب آپ سے کہ آپ اپنے کامنٹ پہ ذرا پروگرام کو آج کلوز کریں, اس نشست کو کلوز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ جیسے کہ یہ پروگرام اس ہستی کے بارے میں جنہیں حسین کہتے ہیں, بے شک, جنہوں نے کربلا میں مقتل ہی نہیں مکتب کو بھی زندہ کیا, اور اس مکتب کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے
اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام کو اس معاشرے کو اور اس دنیا کو تربیت یافتہ کر کے دیا، اسی طرح مولا غازی عباس علمبردار علیہ السلام بھی جو ہے وہ ہے۔ بے شک